دیکھیے جو ہمارا گھر تھا یہ ایک اوسط درجے کا مالی طور پہ تو نچلے متوسط طبقے کا، لیکن علمی طور پہ اس لحاظ سے ہم اوسط درجے کا کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ابھی میرے دادا جو تھے نا وہ موجود تھے۔ ان کی ہو گئی تھی نظر کمزور، ان کی ظاہر ریٹائرمنٹ 53 کی تھی، تو بائی دا ٹائم اٹ واز 71 72 ان کی آئی سائٹ ویک ہو گئی تھی۔ تو ہمارے گھر آتا تھا امروز، بھلے وہ نیشنل پریس ٹرسٹ کا اخبار ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس اخبار کا ایک معیار تھا۔ اس کا مثلا ایڈیٹوریل پیج مجھے یاد ہے بہت اچھی طرح سے نا، کہ اس میں اداریہ ہوتا تھا، اس سے نیچے جو ہے وہ منو بھائی کا کالم، اس کے نیچے نذیر احمد خان صاحب اس دن کی مناسبت سے باقاعدہ انسائکلوپیڈک۔ آج تو بہت آسان ہے نا کہ آپ کسی بھی موضوع پہ آج کے دن کی چیزیں نکالیں گوگل سے، بٹ ہی واز ڈوئنگ اٹ ان 70s ارلی 70s۔ اسی اور بالکل بائیں ہاتھ جو ہے متوازی پورا ایک کالم ہوتا تھا انکا کے نام سے، اب ہمیں پتا ہے کہ وہ احمد بن قاسمی صاحب تھے، تو قاسمی صاحب کا کالم ہوتا تھا۔ قاسمی صاحب کا کالم جو ہے وہ اس طرح سے ہانٹنگ نہیں تھا بطور کالم نگار، وہ اس طرح سے پرکشش نہیں تھا جیسے منو بھائی کا تھا۔ اس میں یہ نہیں کہ وہ کوئی پنجابی کے لفظ استعمال کرتے تھے یا کوئی بازاری محاورہ استعمال کرتے تھے، اس میں پڑھنے والے کو اپنائیت بہت محسوس ہوتی تھی۔ وہ ایک ان کا ایک طریقہ کار تھا کہ وہ پہلے جملے ہی سے گرفت میں لے لیتے تھے اور وہ ہم پڑھتے تھے۔ حالانکہ اب مجھے پتا ہے کہ اس وقت وہ باقاعدہ طور پہ بہت زوردار حامی تھے پیپلز پارٹی کے، اس میں وہ کئی دفعہ جو ہے وہ جماعت اسلامی پہ جو ان کی تنقید ہے بہت شدید ہوتی تھی۔ اچھا یہ چیزیں جو اس سے جو میں نے ایک نتیجہ اخذ کیا نا کہ اپنی عمر کے تشکیلی اور تاثر پذیر برسوں میں جو کچھ آپ دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں وہ آپ کی ذات پہ اثر انداز ضرور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے گھر میں ایک کتاب تھی، اس طرح کے گھروں میں 4-5 کتابوں سے زیادہ ہوتی نہیں ہیں۔ ایک تو بانگ درا تھی، ایک شاہ نامہ اسلام تھا، ایک کتاب تھی تذکرۃ الاولیاء، ایک کتاب تھی مخزن اخلاق، ایک تھا بہشتی زیور جو ہر گھر میں ہوتا تھا، اشرف علی تھانوی صاحب کا لکھا ہوا۔ تو وہی بہشتی زیور میں تو خیر ہمیں اس طرح سے دلچسپی نہیں تھی، لیکن وہ میری پھوپھیاں جو ہے نا وہ شاہ نامہ اسلام پڑھتی تھیں، جو میری پھپھو تھیں وہ مجھے علامہ اقبال کی وہ نظمیں، اس میں خاص طور پہ وہ جو ہے نا تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے، وہ نظم جو تھی، اچھا وہ آسان لفظوں میں ہے اور وہ بانگ درا کی ابتدائی نظموں میں وہ اثر ہوتا تھا۔ تو وہ جو سمرقند و بخارا کی سرگزشت تھی وہ اب ہمیں معلوم ہے، تب معلوم نہیں تھا کہ وہ جو ایک کولڈ وار میں دائیں اور بائیں بازو کی لڑائی چل رہی تھی نا، صحافتی میڈیا فلم وغیرہ تو ہمیں اس وقت کیا معلوم ہونا تھا، اس کا وہ حصہ تھی، اور اس میں جو ہے وہ کمیونسٹوں کو بہت ہی خون خوار قسم کی چیز بنا کے دکھایا گیا تھا۔ وہ پروپیگنڈا لٹریچر تھا، بٹ گرمیوں کی شاموں میں وہ میری پھپھو کی بیٹی جو ہے، جو اس وقت میٹرک کر لیا تھا، تو اس سے کہا جاتا تھا کہ پڑھ کے سناؤ، تو سارے گھر والے بیٹھے ہیں چارپائیوں پہ اور وہ سن رہے ہیں، اور کوئی ان میں سے جذباتی بھی ہو رہا ہے، کیونکہ وہ تحریر جو ہے وہ تھی ایسی۔ خیر، تو وہ جو امروز تھا اس میں اتوار کے دن قسمت علمی و ادبی 2 صفحات ہوتے تھے، لٹریچر۔ چراغ حسد کے زمانے سے یہ روایت تھی، یہ روایت چلی آ رہی تھی، یہ روایت چراغ حسن حسد کے زمانے سے یہ روایت چلی آ رہی تھی، اور کمزور ہوتے ہوتے بھی
اس میں یہ سطح تھی کہ اس میں یوسف ظفر لکھتے تھے، اس میں منو بھائی لکھتے تھے، اس میں شفقت مرزا پنجابی والا حصہ لکھتے تھے، اور اس میں ستار طاہر کا کالم ہلکا دام خیال چھپتا تھا۔ اچھا، اب ہمیں اس زمانے میں عالمی ادب کا یا کیا خود ادب کا اس طرح سے ایسا کوئی ممکن ہی نہیں تھا کہ ہم جو ہے وہ کتاب میں اور ادب میں، لیکن یہ تھا کہ یہ ساری چیزیں پڑھنے سے مجھے پڑھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ تو جب وہ ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی ماں کے ساتھ یا کسی بڑی بہن کے ساتھ کسی کے گھر جاتے ہیں اور وہ سارے اپنی باتیں کر رہے ہوتے تھے، میری جو ہے نا وہ میرا لالچ یہ ہوتا تھا کہ اس گھر میں جو میرے سے 2-4 جماعتیں کوئی لڑکی یا لڑکا پڑھ رہے ہیں ان سے اردو کی کتاب لے کے پڑھی جائے، یا کچھ گھروں میں کوئی ایک آدھ کتاب میں نے دیکھی ہوتی تھی کہ وہ رکھی ہوئی ہے، اب مجھے نہیں یاد کہ نہ اس کتاب کا کوئی آگا تھا نہ پیچھا تھا، لیکن وہ تھی کسی سیاح کی جو برفانی علاقوں میں جاتا ہے اور رات گزارنے کی اس کو ایک غار نظر آتی ہے، تو وہ اس میں بیٹھ جاتا ہے رات گزارنے کے لیے۔ صبح جب وہ جاگتا ہے تو اس کے پاس برف میں منجمد ایک مردہ ہے جو نہ جانے کب سے، وہ بھی کسی طرح سے، اب وہ دیکھے وہ اس کا تاثر برف تخیل جو ہے وہ ہوتا ہے ایسا۔ پھر میری پھپھو مجھے لے کے جاتی تھی اردو بازار میں، ہمارے گجرانوالہ میں 2 دکانیں تھیں جہاں پہ ادبی کتابیں بھی مل جاتی تھیں۔ ایک تو تھا حافظ بک ڈپو، اور مجھے یاد ہے کہ وہاں پہ آئی کین ریکال کون سی کتاب کہاں رکھی تھی، میرے پاس پیسے تو نہیں ہوتے تھے، کبھی ہوتا تھا کہ وہ ایک آدھ کتاب جو ہے وہ خرید لی جائے، پر لیکن نشان لگائے ہوتے تھے کہ اچھا یہ کتاب خریدنی، اور وہاں کس نے خریدنی کس کو ہوتی تھی، نصابی کتابیں وہاں بکتی تھیں، تو ایک شیلف تھی جس میں 8-10 ادبی کتابیں رکھی تھیں، مثلاً فاروق خالد کا ناول سیاہ آئینے وہ وہاں رکھا ہوا تھا، فیض صاحب کی مجموعے 10-10 12 روپے کے وہ رکھے ہوئے تھے۔ تو مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ عید تھی اور میں اس انتظار میں تھا کہ میں نے جو کتابوں پہ نشان لگائے ہیں عید ملے گی تو یہ کتابیں جو ہے نا جی خریدنا ہے۔ تو وہ جب عید کی چھٹیوں کے بعد دکان کھلی تو میں ان کے تھڑے پہ بیٹھا تھا، وہ فیض صاحب کی، اچھا کتنی سمجھ آتی ہوگی، 10% 15%، لیکن وہ شوق جو ہے نا، میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جسے مطالعے کا شوق ہو اور وہ شوق 8-10 برس کی عمر میں کلٹیویٹ نہ ہو گیا۔ اگر آپ کو 10-12-15 برس کی عمر تک کتابوں والا ماحول نہیں ملا یا کتاب میں سے آپ کا تعلق پیدا نہیں ہوا تو پیوبرٹی میں یا نوجوانی میں پہنچ کے کتاب کا شوق پیدا ہونا ناممکن نہیں ہے، لیکن امپرابیبل ہے، اس کا امکان کم ہوتا جاتا ہے۔ دیٹ از وائی میں کہتا ہوں کہ اسکول کے بچوں کو غیر نصابی کتابیں میسر ہونی چاہیے، بھلے ایک الماری ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے اپنے پرائمری اسکول میں نا وہاں پہ ایک الماری تھی جس تک بچوں کی رسائی نہیں تھی، مجھے اس لیے رسائی تھی کہ میری ماں وہاں پڑھاتی تھی۔ اب وہاں پہ اسکیمو بچے یونیسکو کی کتابیں تھیں، اچھا پھر وہاں پہ سرکاری کوئی کتاب چھپتی تھی جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ بحکم وہ سب اسکولوں میں بھیجی جاتی ہے۔ ایک صاحب تھے اسلم ملک، سیالکوٹ سے تھے، ان کی کتاب تھی سیالکوٹ تو زندہ رہے گا، ظاہر وہ 65 کی جنگ پہ تھی۔ اب وہ کتاب مجھے نہیں یاد کہ میں نے کتنی بار پڑھ لی، مثلا میرے ذہن میں اس کتاب کو پڑھنے کی وجہ سے چونڈا، سرفراز سرفی کی، اس طرح کے نام، ٹکا خان، وہ اس میں تو اس وقت وہ غالباً لیفٹیننٹ کرنل تھے یا لیکن ایریا کمانڈر ٹکا خان تھے، تو وہ یہ سارے نام جو تھے نا یہ ذہن میں بیٹھتے گا، اور چونکہ وہ سرکاری ورژن تھا تو سرکاری ورژن بھی ذہن میں بیٹھتا گیا۔ پھر انہی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب تھی جو کہ اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ کتاب کس مقصد کے لیے لکھی گئی تھی، اس کا نام تھا انقلاب منزل بہ منزل، شروع کی تھی ظہور اسلام سے، ظہور اسلام سے 1970 تک آتے آتے
تو کچھ 100-150 صفحہ تھا. اس کے بعد کے 400 صفحے جو ہے بھٹو صاحب کے 2 سالوں پہ تھے. سیدھی بات ہے کہ سرکاری طور پہ کہا گیا تھا کہ بھٹو صاحب کی حکومت کو. اچھا اب اس کے جملے مجھے یاد تھے. مثلا ایک جملہ تھا یحییٰ خان صاحب کے اقتدار چھوڑنے کا. تو وہ تھا کہ یحییٰ خان بچا کھچا پاکستان ذوالفقار بھٹو کے سپرد کر کے کار مذلت میں غرق ہو گئے. اب آپ کو پتا کہ وہ آپ کے کھوپڑے میں وہ جملہ بیٹھ گیا. پھر اس میں تصویریں تھیں, پھر اس میں ظاہر کوثر نیازی صاحب کہ وہ کارنامے تھے. یہ جو ستار طاہر کی تحریریں تھیں نا, یہ بہت چشم کشا تھی. ایک تو یہ کہ یہ ہماری دنیا سے الگ ایک دنیا کی باتیں تھیں. مطالعے کا یا فنون لطیفہ کا ایک فنکشن یہ بھی تو ہے نا کہ یہ آپ کو اپنی محدود دنیا سے باہر کی دنیاؤں میں جینے کا موقع فراہم کرتا ہے, اس کو لیو کرنے کا. ستار طاہر اس زمانے میں جو متنازع مباحث ہو رہے تھے, کبھی پاکستان کی بات بھی کرتے تھے, جنرلی وہ غیر ملکی ادب پہ تبصرے کرتے تھے. مثال کے طور پر مجھے یاد ہے کہ انہوں نے یہ جو رائٹ اور فرائڈ کی بحث ہے, اچھا وہ ہمیں کیا پتا کہ فرائڈ کون ہے اور رائٹ کون ہے. آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں کچھ نام بیٹھتے چلے جاتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ایک کالم مجھے آپ کی کتابوں سے گنٹر گراس کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا, وہ بھی آپ نے اس کا تراشا. میں میرے پاس وہ تراشا تھا. اب دیکھو نا گنٹر گراس, بعد میں نے کہیں جا کے 95 میں گنٹر گراس کے ڈرامے پلیبینز ریہرس دا اپرائزنگ, یا پھر اس کی خاص نظم تھی ناپام. وہ ناپام تو ویتنام کے بارے میں تھی, ناپام بم تو وہیں پھینکے گئے تھے. تو لیکن وہ گنٹر گراس کے نام سے جو کہ تعارف تھا. جب ہم لاہور آ گیا, میں 79-80 میں آ گیا, تو یہاں پہ وہ پیپل پبلشنگ ہاؤس تھا, تو وہاں سے رؤف ملک صاحب کا. تب تک وہ بیچارے مار روڈ پہ 3-4 دفعہ اپنی دکان جلوا کے, بیگم روڈ پہ ایک چھوٹی سی وہ اندر جا کے گلی میں گھر میں دکان انہوں نے بنا رکھی تھی. اب وہاں پہ ایوریج کتاب جو ہے وہ اردو 40 روپے, یہ اسٹینڈرڈ قیمت تھی. اور اگر وہ ماسکو پبلشر سے چھپی ہوئی ہو, مجھے یاد ہے کہ وہ دوستویفسکی کا ذلتوں میں مارے لوگ, تو ایک اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا دماغ اتنا کچا ہوتا ہے کہ کریکٹر سے لے کے جملہ تک جو ہے وہ آپ کے ذہن پہ مرتسم ہو جاتا ہے, جیسے کسی نے نشان ایمبوس کر دیا ہو. تو وہ جو لڑکی اس کی وہ نواسی ہے, اس کے مین کریکٹر کی, وہ سیڑھیوں میں جو بیٹھی ہوتی ہے, جو اس کا کتا ہے, اور اس میں جو لفظ کتے کے لیے استعمال جھبرا کتا, اب ہمیں کیا پتا کہ جھبرا کتا کون ہوتا ہے, ہمیں کیا پتا کہ سینٹ پیٹرزبرگ کی سردی کیا ہوتی ہے, اور ہمیں کیا پتا سینٹ پیٹرزبرگ ہے کہاں. اٹس واز آل گوئنگ. اس میں مجھے یاد ہے کہ میں کرتا یہ تھا کہ میں ڈرپوک آدمی تھا, میں کتابیں چوری نہیں کر سکتا تھا. میں کرتا یہ تھا کہ اگر کوئی کتاب پسند آ گئی نا, تو میں اسے الٹا کر کے نا اس کا پشتہ دیوار کی طرف کر کے رکھ دیتا تھا. ایک دن مجھے مصطفیٰ وحید نے بلا لیا, کیونکہ رؤف صاحب تو اپنی سرگرمیوں میں ہوتے تھے, جنرلی وہ اس پہ نہیں بیٹھتے تھے مین اس پہ. تو مصطفیٰ نے بلا کر یہ آپ کتاب الٹی کر کے کیوں رکھتے ہیں؟ میں نے کہا کہ اس لیے کہ مجھے جمعے کے دن پیسے ملتے ہیں, گھر سے پیسے آتے ہیں, تو پیسے آئیں گے تو کتاب خریدوں گا. کرتا میں یہ تھا کہ میس میں نے بند کروا دیا تھا, حالانکہ میس سبسیڈائزڈ ہوتا ہے لیکن ہمارے لیے وہ بھی مہنگا تھا. تو میں کرتا یہ تھا کہ کریسنٹ ہاسٹل کے باہر ایک بندہ آلو کی وہ جو ہوتی ہیں, جسے اب ہم کٹرز کہتے ہیں, تب ہم اسے آلو کی ٹکی کہتے تھے, وہ اور 2 نان خریدتا تھا اور دوپہر میں کھاتا تھا. ناشتہ بھی ہو گیا, رات کا کھانا بھی ہو گیا. اور مصطفیٰ وحید نے جب وہ پوچھا تو اس نے کہا کہ بیٹا تم کتاب
مجھے بتا کے لے لیا کرو، اور پیسے جب آئیں گے تو تم دے دینا۔ مصطفی یہ نگار شاہ نگار صاحب کے جو بعد میں مالک بنے، جو اب آصف رشید وہاں پہ ہیں، وہ ان کے آصف وحید ان کے بڑے بھائی تھے، وہ بہت نوجوانی میں ان کا انتقال، ونڈرفل ہیومن بینگ، ویری سویلائزڈ، ایبسلیٹلی سویلائزڈ۔ اب وہ وہاں سے دوستویفسکی، ٹالسٹائی، پشکن، وہ ایک لالچ پیدا ہو جاتا ہے نا کہ اب یہ دیکھنا ہے۔ اس میں گوگول، اچھا گوگول کے وہ لمبے ناک والا، اس کا ڈیڈ سولز، بیونن، چیخوف ذرا بعد میں، اچھا لیکن گورکی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایک شروع ہی وہاں سے کرتا تھا، وہ اکہری چیز ہے، وہ سب پسند کرتے تھے، اور اس میں سارے وہ ڈرامائی عناصر بھی تھے جو آپ کو اس عمر میں جو ہے نا وہ اپیل کرتے ہیں۔ اس طرح سے یہ معاملہ پھر آگے آہستہ آہستہ آپ جب انگریزی اس میں چلے گئے لٹریچر میں، تو آپ کی جو ہے وہ پہلے برٹش اور پھر امریکن، پھر وہ ممکن نہیں تھا کہ آپ اس وہ زمانے کی کوئی ایسی کتاب جو آپ کی ذہن سازی میں بڑا اس میں ایک فیئرویل ٹو آرمز، فیئرویل ٹو آرمز جو تھی نا، اس نے مجھے بہت ہی، وہ جو تحریر میں ایک جملہ چنگاری کی طرح اچانک چمک اٹھتا ہے اور وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، یہ ایک تھی۔ ایک صاحب جن کی تحریر نے مجھ پہ بہت زیادہ اثر کیا، اور بلکہ مجھے کمیونسٹ ہونے سے پہلے کمیونزم کے یہ بہت سی خرابیوں سے آگاہ کر دیا، وہ تھے آرتھر کویسلر۔ چونکہ انہوں نے جرمن نازیزم بھی دیکھا تھا، 1927 میں وہ اسرائیل میں تھے ایٹ دی ایج آف 23، وہاں بھی جیل میں رہے، پھر وہ رشیا گئے تھے، انہوں نے سوویت یونین کے حالات بھی دیکھ لیے، اور یہ ممکن نہیں کہ ایسا بڑے ذہن کا آدمی جو ہے اسے بیوقوف بنایا جا سکے، وہ تو وہاں 2 منٹ میں پہچان لے گا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اس ملک میں۔ ان کی جو ایک کتاب تھی جو زہیر، اور وہ زہیر مجھے یاد ہے زوئے سے نہیں تھا، وہ زے سے تھا، زہیر صدیقی، یہ ترجمہ انہوں نے کیا ہوا تھا 60 کا، جوگی اور کی مسیار۔ اب وہ بڑے کمال کی چیز تھی۔ اچھا اب ہمیں سوویت یونین کی ہسٹری سے معلوم نہیں تھی، ہمیں کیا پتہ ماسکو ٹرائل کیا ہوتا ہے، گلاگ کیا ہوتا ہے، پرجز کیا ہوتی ہیں، سیکنڈ وار کیا تھی، اور ریولوشن کیا تھا۔ لیکن یہ جو جوگی اور مسیار میں جو معاملات بیان کر رہے تھے کہ ایک ٹوٹلیٹیرین اسٹیٹ جھوٹ کیسے بولتی ہے، اس کے لیے وہ پہلی دفعہ میں نے وہ لفظ وہاں سے سیکھا تھا، وہ متھ کو، جسے اب آج کل جو ہے تھوڑے تبدیلی کے ساتھ عام لوگ جو ہے نا وہ موقف کو اور بیانیے کو، بیان کو اور بیانیے کو ایک ہی سمجھتے ہیں، اس کو انہوں نے نام دیا ہوتا ہے استور کا، اساطیر سے استور کیسے بنایا جاتا ہے ایک مطلق العنان حکومت میں، جھوٹ کیسے بولا جاتا ہے، فاقے کو جو ہے وہ لوگوں کی قناعت پسندی کیسے بیان کیا جاتا ہے، لوگوں کی حب الوطنی کو کیسے بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے، یہ جو عملیتیں ہوتی ہیں ان کے زیر اہتمام جو صحافت ہوتی ہے، اس کے سرورق پہ ایک مسکراتا ہوا بوڑھا، بھٹو صاحب کے دور میں کسان ہوتا تھا جس نے گندم کا خوشہ جو ہے وہ کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، وہ جیسے آج کل پنجاب کی وزیر اعلیٰ جو ہے جب یہ اپنا پروپیگنڈا اشتہار دے رہی ہوتی ہیں تو مجھے کوئی تعجب نہیں ہوتا، بلکہ ایک طرح کا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ری لیونگ وٹ آئی سا 50 years بیک، تو وہ وہی چیزیں تھیں۔ دس از ہاؤ آئی آپٹیڈ فار۔ شروع تو بہت عجیب سے انداز میں ہوا تھا، ظاہر ہے ہر بچہ وہی چیزیں پڑھتا ہے جو اسے سمجھ آتی ہیں، بالکل جو پہلی کتاب میں نے پڑھی تھی، اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسی بھی کمزور کتاب نہیں تھی،
اس میں اچھی شاعری بھی موجود تھی. خرابات عبدالحمید عدم، میرے خیال میں عدم صاحب کی وہی ایک مجموعہ ہے جو اصل میں ان کی کتاب کہلانے کا مستحق ہے. خرابات اس میں کم از کم 8-10 غزلیں بہت مزے کی تھیں، اور مجھے وہ اس لیے یاد ہو کہ وہ رواں دواں ان کی شاعری تھی. کہتے ہیں عمر رفتہ کبھی لوٹتی نہیں، جا میں عقدے سے میری جوانی اٹھا کے لا، یا یہ کہ تقدیس کے سوکھے چشمے پہ کیا کام عدم سے رندوں کا، پانی کے پرندوں کا اکثر چشموں پہ بسیرا ہوتا ہے. تو وہ ایک چیز جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں شاعری کے حوالے سے بھائی محمود، وہ یہ ہے کہ شعر کے ذوق کو نکھارنے میں ایک جو بہت اہم کردار ہے، وہ ایک ہمارے ہاں روایت تھی کہ نثر نگار اپنی بات کو قوت دینے کے لیے متعلقہ شعر رکھ دیتا ہے، اور عام طور سے جو نثر نگار یہ کام کرتا ہے اسے شعر کے مفہوم پہ اور شعر کی کیفیت پہ بنیادی طور پہ وہ کیفیت دے رہا ہوتا ہے، چونکہ شعر دلیل تو نہیں ہوتی. اچھا، اس سے بہت مدد ملی. ایک تو یہ کہ خود بخود جو ہے وہ شعر ہوتا ہی منتخب ہے. عام طور سے غلام رسول مہر کسی شعر کو اپنی نثر میں استعمال کرتے ہیں، یا مولانا ابو کلام آزاد کرتے ہیں، یا مشتاق احمد یوسفی کرتے ہیں، بھلے ایک دفعہ تحریف بھی کرتے ہیں، لیکن وہ شعر تو آ گیا. اس سے جو شعر کے مفہوم تک رسائی ہوتی ہے. حسرت صاحب ان سے پہلے حسرت صاحب تو اس پہ جو ہے نا وہ کہنا چاہیے کہ سند کا درجہ رکھتے تھے. وہ روایت اب ہمارے یہاں کافی کم ہو گئی ہے، اور اب میں یہ بھی دیکھتا ہوں، شاید میں تھوڑا برا ہو گیا ہوں، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ شعر کی تفہیم والا جو اس میں عنصر تھا وہ کم رہ گیا ہے، اور پامال شعر اس طرح سے رکھ دی جاتے ہیں کہ وہ کوئی معنی نہیں ہوتا، ایسے معلوم ہوتا گویا 2 لائنیں بڑھانا تھی. تو عدم کے بعد ساغر صدیقی، اور پھر آہستہ سے میں ناصر پہ آ گیا. ونس آپ ناصر پہ آ گئے تو پھر آپ ساغر کو نہیں پڑھ سکتے. احمد فراز کو میں کبھی نہیں پڑھ سکا چونکہ میں نے فیض صاحب کو پڑھ لیا. میری رائے ہے، اور میری رائے کو سنن تو نہیں ہے، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ فراز صاحب دھڑے کی وجہ سے ان کو کافی سہارا ملا. یہ نہیں کہ وہ اچھے شاعر نہیں تھے، وہ بہت برجستہ شخصیت نہیں تھے، وہ بہادر نہیں تھے. فارسی روایت سے وہ بھی آگاہ تھے. محسن احسان ان ابتدائی شعراء میں سے تھے جنہیں میں نے پڑھا، اور اب وہ دیکھیں اب اس بات کو تقریباً 45 برس ہو رہے ہوں گے، کیونکہ ان کا مجموعہ تھا ناتمام. محسن احسان بھی فارسی اور انگریزی دونوں کے آدمی تھے، فراز صاحب کی طرح ان کے ہم عصر بھی تھے، اور دونوں کا تعلق اس وقت کے NWFT سے تھا. بالکل فراز صاحب کے کچھ اشعار جو بہت چلتے ہوئے شعر تھے وہ ہو گئے، لیکن مجموعی طور پہ اس کا جو ان کا جو تاثر تھا وہ کچھ وہی رہا کہ جس نے فیض کے مصرے کی بنت کو انجوائے کرنا سیکھ لیا ہو، ان کے لحن سے شناسا ہو گیا ہو، جنرلی احمد فراز اس کو اپیل نہیں کرتے. پھر فیض صاحب کے بعد تو کوئی ایسا ہی منفرد ہو، جو کہ فراز کا لحن جو ہے وہ رہا فیض کے سائے نہیں ہے، بلکہ وہ جملہ بھی بہت مشہور ہے نا ساقی کا کہ فیض صاحب آپ نے ایک سلیپ برتی، یہ پورا جنگل نکال کے اٹھ کے نکل کھڑا ہوا. تو وہ اس طرح کی باتیں تھیں. تو فراز کو میں نے اس طرح سے نہیں پڑھا، لیکن یہ احمد مشتاق میرے بہت ابتدا میں، کیونکہ ان کا مجموعہ مجھے مل گیا تھا جو پہلا ہی ان کا تھا، تو ظاہر ہے کہ احمد مشتاق، ناصر، اچھا مختار صدیقی میں نے بہت ابتدا میں، منزل شب
شب رفتہ. اب شب رفتہ کی اچھا وہ ہمارے لیے نئی چیز تھی. مجید امجد کی مجید امجد کی وہ 58 میں چھپی تھی, 74 میں ان کا انتقال ہوتا. اور یہ بھی مجھے ستار طاہر صاحب کے یہاں ہی سے معلوم ہوا کہ بھی 1974 میں کہ جی مجید امجد نام کا ایک شاعر ہے جو ساہیوال میں رہتا تھا, جو غالباً محکمہ خوراک سے فوڈ سے وہ وابستہ تھے, اور ان کا یہ کارنامہ ہے. اب اس میں انہوں نے وہ رکھ دی نظم منٹو. اب وہ جو فضل محمود پہ ان کی نظم ہے وہ جس واقعے سے متاثر ہو کے انہوں نے لکھی, اب اس واقعے کی تصویر بھی ہمیں میسر آ گئی. وہ پاکستانی سفارت خانے کے کسی اہلکار کی بیٹیاں تھیں جو فضل محمود سے آٹوگراف لے رہی. تو آٹوگراف اس میں منٹو, اس پنواڑی. اچھا ہمارے گھر میں اس بات کو سخت ناپسند کیا جا رہا تھا کہ میں یہ کس کام میں پڑ گیا ہوں. اساتذہ بھی حوصلہ شکنی کرتے تھے, گجران والا کے اساتذہ تو بار صورت کرتے تھے بہت بری طرح سے, پر اس میں یہ بھی خیال تھا کہ میں تو FSC پاس ہی نہیں کر سکوں گا. پتہ چلا کہ پورے کالج میں 2 ہی بندے جو تھے نا وہ میرٹ پہ آئے میڈیکل کالج میں, ایک میں تھا اور ایک دوسرا وہ تھا جس نے امتحان نہیں دیا تھا, اس لیے کہ اس کا باپ ڈاکٹر تھا. وہ کمرہ امتحان میں آیا ہی نہیں, معلوم ہی نہیں کہ اس نے پیپر کہاں بیٹھ کے دیے بھی یا نہیں دیے, لیکن رزلٹ میں وہ میرٹ پہ تھا. تو وہ چلا کہ مجھے خوف ہوتی تھی کہ یہ کیا کام ہوا, جسے سارا شاعری جو ہے نا وہ یا ڈاکٹر بننا چاہتا. اس وقت وہ کیا کہتے تھے جی وہ ڈاکٹر اور انجینئر بن گئے, انسانیت کی خدمت کریں گے. اب ان میں سے میں دیکھتا ہوں کہ 10 میں سے 9 ڈاکٹر جنہوں نے انسانیت کی خدمت کرنا تھی وہ ملک سے باہر بیٹھے ہیں. یہ میری عمر کے تھے. ظاہر ہے آپ کا پیشن آپ کی سمجھ متعین کرتا ہے. اور مجھے لٹریچر میں دلچسپی ہوگی تھی, میں نے کہا یہ کام کرتے. میرے ایک استاد تھے, وہ اچھے روشن خیال تھے, کیمسٹری کے استاد تھے, حیات ہے گجرانوالہ میں ہوتے, پروفیسر رفیق صاحب. اس زمانے میں تو بہت روشن خیال تھے. تو مجھے کہتے تھے اور بھائی تم کے ذریعے کیمسٹری پڑھنے آ جاتی ہو, کہ تم تو تمہارے پاس کرو گے, تم جاؤ وہ شاعری واعری پڑھا کرو, تم جاؤ وہ سیاسی مضمون لکھا کرو. جو میرا پہلی تحریر تھی وہ 78 میں چھپی مساوات میں. وہ میرے خیال میں اس لیے چھپی کہ مساوات میں تب کس نے لکھنا تھا, کس موضوع پہ تھی؟ اس کا ٹائٹل تھا بھٹو ناگزیر ہے. چونکہ وہ آپ کو پتا کہ اس وقت بھٹو صاحب جیل میں تھے اور پورا ملک جو ہے وہ پولرائز تھا. لیکن خیر وہ جملہ جو ہے وہ اس کانٹیکس میں نہیں آتا. تو وہ شدید ناپسند کرتے تھے. لیکن وہ جب وہ آ گیا رزلٹ FSC کا تو مجھے یاد ہے کہ اپنے جس کو شرمندگی بھی ہوتی ہے. میں نے اپنے گھر والوں سے بڑی جسے کہنا چاہیے نا کہ تلخ لہجے میں کہا کہ اب آ گئے ہیں نا یہ مارکس, اب آپ سے بھلے میں گورنمنٹ کالج لاہور جا رہا ہوں. تو میرے ذہن میں ایک خیال تھا کہ وہاں ہر طرف جو ہے وہ علم و ادب کی مشعلیں جل رہی ہوں گی, 2-4 کو چھوڑ کے ایسا کچھ نہیں تھا. گورنمنٹ کالج لاہور جو ہے سچی بات یہ ہے کہ نہ وہ کریکٹر پیدا کرتا ہے اور اب تو اس کا وہ جو ادبی اس کا تشخص تھا وہ بھی ماضی کا ایک قصہ ہے.